یہ چمن یوں ہی رہے گا ہزاروں بلبلیں، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ کتنے ایسے ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن ایسے ہی ہمیں اپنا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان کے آخری ایام، آخری عشرہ ہے، تو ان دنوں میں ہمیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور پھر شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ جس طرح رمضان گزارنے کا حق تھا ہم نے بہت زیادہ غفلت کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ زندگی میں جب رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غفلت دور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس کے کوئی خاص احکامات نہیں ہوتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمعۃ الوداع ہے اس کے کوئی خاص احکام ہے، اور بعض لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جی جب رمضان کا آخری جمعہ ہو تو قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، حالانکہ قضائے عمری یا ایسی کوئی نماز اس کی شریعت میں کوئی حقیقت، کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے کو قضائے عمری پڑھ لو تو شاید کہ جتنی نمازیں چھوٹ چکی ہیں سب معاف ہو جائیں گی اور سب نمازوں کی قضا خود بخود ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف شیطان کی سمجھائی اور سکھلائی ہوئی بات ہے، تاکہ بندے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہونے والے نہ بن جائیں۔ جہاں حق آتا ہے تو وہاں پر باطل بھی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اگر کچھ نمازیں قضا ہو چکی ہیں زندگی کے اندر تو جب تک انسان کی زندگی ہے انسان پر لازم ہے کہ آدمی ان نمازوں کی قضا کرے، اور اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، تو وہ بیٹھ کر نمازیں قضا کرے، اور اگر بیٹھ کر قضا نہیں کر سکتا تو وہ لیٹ کر نمازیں قضا کرے، اور اگر وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نمازیں قضا کرے۔ اسی لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنی نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ زندہ ہے، ہوش میں ہے، اس پر لازم ہوگا کہ وہ نمازیں ہی قضا کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میں نمازیں قضا کر رہا ہوں، میں نے اپنی نمازوں کا حساب اس رجسٹر میں، اس کاپی میں لکھا ہوا ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد دیکھ لینا کہ میرے ذمے اب اتنی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، جتنی نمازیں ہوں اتنی نمازوں کا میرے مال میں سے فدیہ دے دینا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زندگی کے اندر آدمی پر لازم ہے کہ آدمی وہ نمازیں قضا کرے، تو اس لیے رمضان کے آخری جمعے کو کوئی ایسی قضائے عمری نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے بے بہا بہانے اپنے بندوں کے لیے رکھ دیے۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم ایک روزہ رکھو تو ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے اتنا دور کر دیں گے کہ جتنا ایک کوہ پوری زندگی اڑتا رہتا ہے۔ اور کوے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لالچی پرندہ ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت اڑتا ہے، بڑے لمبے لمبے سفر طے کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے اڑنے سے تشبیہ دی، فرمایا کہ ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا زیادہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، تو اس لیے رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا کہ تم روزے رکھو، ایک ایک روزے کے بدلے تمہیں ہم اتنا اتنا جہنم سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، فرمایا کہ چونکہ یہ روزے دار ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ہی خاص باب الریان روزے داروں کے لیے رکھ دیا۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا۔ تو جب زندگی کے اندر آدمی رمضان کے مہینے میں سارا دن پیاسا رہا، بھوکا رہا، اس مشقت کو برداشت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ہی ان روزے داروں خوش نصیبوں کے لیے رکھ دیا۔ فرمایا کہ دنیا میں تم میری خاطر پیاس اور بھوک کو، مشقت کو برداشت کرتے رہے،
فرمایا کہ آج یہ دروازہ باب الریان ہے، سیراب کرنے والا، پیاس ختم کرنے والا، تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو فرمایا تمہاری پیاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی، فرمایا کہ تمہاری پیاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دروازہ باب الریان رکھا، تو کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ اور ویسے تو پورا سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی در رحمت کے کھلے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہے کہ اے میرے بندوں آ جاؤ میرے در پر، تم گناہ اگر کر چکے ہو، تم توبہ اور استغفار کر چکے ہو تو میرا در ایسا در ہے کہ اگر تم 80 سال بھی گناہوں کے اندر گزار کر آئے ہو، تم اپنی جوانی ساری گناہوں کے اندر گزار کر آئے ہو، اب تمہارا اوپر بڑھاپا آ چکا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، تمہاری آنکھوں میں بینائی ختم ہو چکی ہے، تمہاری کانوں میں سماعت چلی گئی ہے، تم اچھے طریقے سے بول نہیں سکتے ہو، تم اب بھی اگر میرے در پہ آئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ در وہ در ہے کہ اس پہ تانا نہیں دیا جائے گا کہ تم زندگی کی جوانی کہاں گزار کر آئے ہو۔ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، ہمارے معاف کرنے میں اب بھی دیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے صلح کر لیں۔ اس کی مثال دیکھیں، آج اگر کوئی ماں باپ کا بیٹا باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو ماں باپ کیسے کیسے ہیلے اختیار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا فرمانبردار بن جائے۔ کبھی ماں باپ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے کہ حضرت میرے لیے کوئی دعا فرما دیں کہ میرا بیٹا میرا فرمانبردار بن جائے۔ کبھی ماں باپ کسی سے تعویذ لے کر آئیں گے اور کبھی راتوں کو اٹھ کر دعائیں کریں گے۔ ماں باپ ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا فرمانبردار بن جائے۔ ماں باپ کو جتنی اپنے بچوں سے پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے۔ تو جب ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا فرمانبردار بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی میرے فرمانبردار بن جائیں۔ چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے دنیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، چاہے نافرمانی کا راستہ اختیار کرو چاہے فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو۔ فرمایا کہ اختیار دونوں راستوں کے اندر ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو، میرے فرمانبردار بندے بنو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کو جب کوئی عبادت گزار آپ کا فرمانبردار بندہ بلاتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اگر آپ کو کوئی گنہگار بندہ بلاتا ہے جو آپ کا نافرمان ہے، اس کو آپ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرمایا کہ میں 3 مرتبہ اس کو جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ جو آپ کے فرمانبردار ہیں ان کو 1 مرتبہ جواب دیا جا رہا ہے، نافرمانوں گناہگاروں کو 3 مرتبہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جو فرمانبردار ہیں، جو عبادت گزار ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے تقوی پر ناز ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی عبادات پر فخر ہو، وہ اپنی عبادتوں کو سامنے رکھتے ہوں، لیکن جو گناہگار بندہ مجھے بلا رہا ہے اس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ اگر مجھے پکار رہا ہے تو وہ صرف اور صرف میری رحمت کو دیکھ کر مجھے پکار رہا ہے، وہ صرف اور صرف میرے غفار ہونے کو دیکھ کر پکار رہا ہے، وہ صرف اور صرف میرے غفور ہونے کو دیکھ کر پکار رہا ہے، وہ صرف اور صرف میرے رحمان ہونے کو دیکھ کر پکار رہا ہے۔ تو اس کو کسی چیز کا آسرا نہیں ہے، صرف میری شان غفاری اور ستاری اور میرے رحمان ہونے کا آسرا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں گناہگار بندے کو 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔